زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں مثالوں کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان میں ادھر والوں کی بھی توجہ چاہوں گا، ذرا محبت سے سنیے، دل لگا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں مثالوں کی طرح۔ علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ سبحان علم اللہ والوں کو کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور ایک ایک جملہ اپنے ذہن میں نوٹ کریں، دل کی تختی پر لکھیں، اور بات چیت کا ماحول بالکل بند کر دیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، یہ بات چیت کا وقت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ آج کل تو حالات یہ ہیں، ہم خطبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی رلانے کا ہنر بہت اچھا جانتا ہے، کوئی ہنسانے کا جانتا ہے۔ جی پھر صبح کو ہو کیا رہا ہے، چوراہے پہ آئے تھے رلا کر کے چلے گئے، سبھی تو رو رہے تھے۔ آئے تھے فلاں ہنسا کر کے چلے گئے، سبھی تو ہنس رہے تھے۔ میرے عزیزوں، یہ اسٹیجوں سے بیٹھ کر کے رلانے یا ہنسانے کا وقت نہیں، بلکہ قوم کو صحیح بات بتانے کا وقت ہے۔ بے شک۔ اس کا ایکو تھوڑا کم رکھیے گا، ذرا بیس بھی کم کر دیجئے، صاف کریے آواز کو ذرا۔ قوم کو رلانے اور ہنسانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات قوم کو بتانے کا وقت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم ذلیل ہے ہندوستان میں، آج ہماری قوم پریشان ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، بے شک۔ علم سے خالی ہے۔ وہ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن وضو کا سلیقہ نہیں ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، قبر پہ جا کر مٹی کی دعا، مٹی دینے کی دعا کو دوسروں کے قریب کھڑا ہو کر کے کان لگا کر کے سن رہا ہے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہو چکے ہیں۔ ہمیں قبر پہ جا کر بھی ہم اپنے آئمہ کے منہ کو تکتے ہیں کہ ذرا بلند آواز سے کہہ دو تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لے۔ ہم مدرسے کے طلباء سے کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دو تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لے، تاکہ مٹی دینے کی دعا دوسروں کو یاد ہو جائے۔ اے لوگوں، علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے سینوں میں علم کی چنگاری کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، علم وہ شے ہے جس کی کہیں ہار نہیں، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد بھائی زندہ علم باد۔ وہ شے ہے جس کی کہیں ہار نہیں، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں۔ ذرا بولو بولو، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں۔ آج بچہ جاہل ہے، پڑھایا نہیں ہم نے بچے کو، اپنے پڑھایا نہیں ہم نے اپنی بچیوں کو، پھر ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں بنا علم کے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھو۔ اور نزول قرآن کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا، اگر معاشرے میں عزت چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، اگر وقار چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، اگر حکومت چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، سلطنت چاہیے تو تمہیں پڑھنا ہوگا، اگر عزت والا بننا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا، اگر دونوں جہان کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، العلم نور، العلم قوہ، علم نور ہے، علم قوت ہے، پڑھتے تم
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتے تم چلے جاؤ گے، اللہ ترقی تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ آج دیکھو پریشان ہے ہماری قوم، علم نہیں ہے ہماری قوم کے پاس، تعلیم سے خالی ہیں ہمارے بچے، تعلیم نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس میں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کیا دنیا بھر میں معاملات اور نہ تھے؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، کیا دنیا میں زناکاری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، شراب پی جا رہی تھی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگ معبودان باطلہ کے آگے اپنے سروں کو جھکا رہے تھے، بہت بڑا مسئلہ تھا، اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اپنے بوڑھے باپ کو لوگ بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر کسی کے آنگن میں کوئی بچی جنم لے لے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دبا دیا کرتے تھے، بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر کسی عورت کا شوہر جوانی میں انتقال کر جائے تو لوگ ایسی عورت کو منحوسہ سمجھ کر کے کالی اندھیرے میں بند کر دیا کرتے تھے، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر حکم ہوتا تو شراب کے تعلق سے آنا چاہیے تھا، زناکاری کے تعلق سے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا اقرا پڑھو، اگر تعلیم ہوگی تو زنا کے دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اگر تعلیم ہوگی تو شراب کے اڈوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اگر تعلیم ہوگی تو معبودان باطلہ کا صفایا کیا جا سکتا ہے، اگر تعلیم ہوگی تو بہنوں کی عزت کی جا سکتی ہے، اگر تعلیم ہوگی تو ماں باپ کا ادب کیا جا سکتا ہے۔ قسم رب کعبہ کی اللہ نے قرآن میں فرما دیا اقرا پڑھو، اگر تم تعلیم یافتہ ہوگے تو معاشرے سے ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، برائی کا بے خاتمہ شک، کرنے زندہ کے باد لیے بھائی، تعلیم زندہ کا باد۔ ہونا ضروری ہے، بہت اچھا پیغام، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جو سنبھل میں مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا، ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں مساجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مولانا یہ لوگ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، کوئی جاہل تو نہیں ہے، یہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں۔ جی بے شک، والد صاحب تشریف فرما، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جاہل تو نہیں ہے۔ یہ افغانستان کو کس نے تباہ کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے تباہ کیا، کوئی جاہل نہیں تھے وہ۔ یہ جو آج پرمانو بم بنا رہے ہیں کوئی جاہل نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج جو جگہ جگہ جھگڑوں کے منصوبوں کو تیار کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ۔ آؤ پھر یہ کون سی تعلیم کا ذکر ہے؟ کون سی تعلیم کا ذکر ہے یہ؟ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہوئے، کہا کہ اقرا پڑھو، حضور خاموش ہیں، کہا اقرا پڑھو، حضور خاموش ہیں، کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ جب میرے نبی نے سنا کہ رب کے نام سے پڑھنا ہے تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے نبی بتا رہے ہیں اگر تعلیم صرف پیٹ کے نام پر ہوگی تو فسادات ممکن ہے، اگر تعلیم صرف دنیا کے لیے ہوگی تو فسادات ممکن ہے۔ میرے نبی بتا رہے ہیں اگر تعلیم صرف اپنی ذات کے لیے ہوگی تو جھگڑوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ قسم رب کعبہ کی اگر تعلیم اللہ کے نام پر ہوگی تو تمام فسادات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ اللہ کے نام پر تعلیم کا ہونا ضروری ہے، جب یہ تعلیم رب کے نام پر ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں تعلیم اللہ کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے یہاں تعلیم اللہ کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے یہاں تعلیم اللہ کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کے یہاں تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کے یہاں تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ مولا حسین کے یہاں پر تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ المختصر قیدو
امام اعظم کے یہاں تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے یہاں تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ اور توجہ قریب کرنا، علامہ نقی علی خاں کے بیٹے امام اہل سنت کے یہاں تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ اور میرے پیر و مرشد علامہ اختر رضا حضور تاج الشریعہ کے یہاں پر تعلیم رب کے نام پر ہے، فساد نہیں ہے۔ قسم خدا کی جہاں بھی تعلیم رب کے نام پر ہوگی وہاں فساد نہیں ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں زناکاری نہیں ہوگی، وہاں ماں باپ کو نہیں ستایا جائے گا۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے حبیب کے دامن کرم کو محبت سے پکڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو اللہ نے انہیں زمانے میں چمکا دیا ہے۔ بریلی کی زمین سے میرا امام پکار کر کے بولا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان بیٹا اللہ، ڈاکٹر سبحان اللہ۔ ہے لیکن اخلاق نہیں ہے۔ جی بچہ ہمارا ڈاکٹر تو ہے لیکن اخلاق نہیں، ادب اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ بچہ ہمارا اسکول ٹیچر ہے لیکن اخلاق سے خالی ہے۔ اس کا ریزن جانتے ہو؟ صرف دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا ہونا ضروری بے ہے۔ شک، بے شک۔ دین کی تعلیم کا ہونا ضروری۔ ایک حدیث میں پڑھ دوں، اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک۔ ہر مرد مسلمان اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اپنے بچوں کو دین کے قریب کرو، خود جو ہے دین سیکھو، سلیقہ آئے گا، زندگی جینے کا طریقہ آئے گا۔ آج علم نہیں ہے نا تو ہم جہالت میں گھستے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، ہمارے دلوں سے سکون جو ہے ختم ہو گیا ہے، بے چینی ہے، قرار نہیں ہے۔ آج دوست اپنے دوستوں کے پاس جا کر کے سکون تلاش کر رہا ہے، آج بھائی اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر کے سکون تلاش کر رہا ہے۔ اے لوگو، سکون تمہیں دنیاوی محافل میں نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اگر سکون چاہیے تو شراب کے اڈوں پر نہیں، دنیاوی محافل میں نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرو، تمہیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حالات بدل گئے، علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ بے شک۔ کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، ہماری بہنیں مائیں علم سے خالی، علم دین کے قریب نہیں۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ علم سے خالی، علم دین نہیں ہے پاس میں، علم سے خالی گھر میں میت پڑی ہے، اب قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں، کسی دین کی بات کرنے کی فکر نہیں، اپنی پرسنل گفتگو ہو رہی ہے۔ ہماری قوم اپنے کاندھوں پر اگر کسی کے جنازے کو لے کر کے جا رہی ہے تب ہنسی مذاق کر رہی ہے، لوگ کہا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ راستوں میں اگر لوگ جنازوں کو لے کر کے گزریں تب بات چیت کریں، تب ہنسی مذاق کریں۔ لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے اگر مردے کو قبر میں اتاریں تب ہنسی مذاق کریں۔ اگر لوگ دینی محافل میں بیٹھیں تب ہنسی مذاق کریں، تب بات چیت کریں۔ قسم رب کعبہ کی، جب لوگ علماء کرام کے قریب بیٹھے تب ہنسی مذاق کریں، بات چیت کریں، اور قبروں میں مردوں کو اتاریں تب ہنسی مذاق کریں، بات چیت کریں۔ ارے زیادہ ہنسنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ علم دین سیکھو، اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اے لوگوں، ہنسا کم کیا کرو اور رویا زیادہ
زیادہ کیا کرو. بے شک بے شک. زیادہ ہنسنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اپنے علماء کی قدر کرو. جیسے لوگوں کو دنیا میں اپنے علماء کی ضرورت ہے ویسے ہی جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. جنت میں جانے کے بعد بچہ پیدا ہو امام صاحب کی ضرورت, چلیے کان میں اذان پڑھ دیجئے. بڑا ہو گیا نکاح کا وقت آیا عالم صاحب کی ضرورت, چلیے نکاح پڑھا دیجئے. انتقال ہو گیا, انتقال سے پہلے تکلیف میں ہے, چلیے حضرت سورہ رحمان پڑھ دیجئے, سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے. انتقال ہو گیا, اب جنازے کے لیے عالم صاحب. اگر جیسے لوگوں کو دنیا کے اندر علماء کی ضرورت ہے ویسے ہی جنت میں میرے نبی نے فرمایا, اللہ فرمائے گا تمنو علیہ ما شئتم, کہ جو تم چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو. اب جنتی علماء کی طرف رخ کریں گے, پوچھیں گے حضرت کیا مانگا جائے, کیا مانگا جائے, تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو. جیسے لوگوں کو دنیا میں علماء کی ضرورت ہے ویسے ہی مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے علماء کی ضرورت پڑے گی. جی جی بے شک بے شک. ان کی قدر کرو. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا ہونا ضروری. ایسے اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں پر انگلش کے ساتھ آپ کے بچے کو تجوید کے ساتھ ایک قاری قرآن بھی پڑھائے. سبحان اللہ. ایسے کالجز کا انتخاب کرو جہاں پر آپ کی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مرد نہ ہو بلکہ لیڈیز کو پڑھانے کے لیے کسی لیڈیز کا انتظام کیا جائے. بے شک. آپ کو اپنی بیٹی پر اعتبار ہے, بھروسہ ہے, لیکن آپ کی بیٹی جس غیر مسلم کی بغل میں بیٹھ کر کے امتحان دے رہی ہے کیا آپ کو اس پر اعتبار ہے؟ اس پر اعتبار نہیں ہے. میرے عزیزو, دنیا بھی اپنی سنوارو اور آخرت بھی اپنی سنوارو. ہوش کے ناخن لو, ہوش میں آ جاؤ, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, علم دین اپنے بچوں کو سکھاؤ. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر بچوں سے چاہتے ہو کہ ہمارے بچوں کی اور ہماری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے تو اپنے بچوں کو جہاں پر دنیاوی تعلیم دے رہے ہو وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین